فیڈرل بجٹ بھی پیش ہوا ہے اور صوبائی بجٹ بھی پیش ہوا ہے۔ ملاکنڈ ڈویژن اور سابقہ قبائلی اضلاع ٹیکس سے ایگزامپٹ تھے، اور 25ویں آئینی ترمیم کے اندر بھی ان کو ایگزمپشن دی گئی تھی، استثناء دیا گیا تھا۔ ملاکنڈ ڈویژن کے اندر دیر، سوات، چترال پرنسلی اسٹیٹس تھے، اور 1947 میں یعنی 1947 میں ان پرنسلی اسٹیٹس نے پاکستان کے ساتھ ایک ارینجمنٹ کے تحت الحاق کیا تھا، اور جو سوات کی والی سوات ہے اس کے جو ڈاکومنٹس اویلیبل ہیں، ان ڈاکومنٹس کے اندر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ طے ہوئی تھی تحریری کہ دفاع، فورن افیئرز اور کرنسی، اس کے علاوہ ساری اختیارات جو ہے وہ ملاکنڈ ڈویژن کے ان پرنسلی اسٹیٹس کے اپنے ہوں گے۔ لیکن 1960 کے اندر نواب اور والی سوات اور مہتر چترال کا نظام ختم ہوا کہ ملاکنڈ ڈویژن کو ٹیکسیشن سے مسلسل استثناء دیا گیا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ پہلی مرتبہ مسلم لیگ کے وفاقی حکومت، جس میں پیپلز پارٹی بھی کولیشن پارٹنر ہے، اور پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت، ان دونوں نے مل کے ملاکنڈ ڈویژن کے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور وہاں ٹیکس کا نظام ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ گو کہ امیر مقام نے اپنی گفتگو کے اندر یہ کہا ہے کہ میں نے 30 جون 2024 تک ملاکنڈ ڈویژن کو ٹیکسیشن سے استثناء دی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہیں۔ اس وقت ملاکنڈ ڈویژن کے اندر سیلز ٹیکس آن گڈز جو مرکزی حکومت لیتی ہے، اور وہ گڈز جو پاکستان کی دیگر شہروں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، کارخانوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ان تمام کے اوپر ٹیکس جو ہے لاگو ہے، اور وہ ملاکنڈ ڈویژن کے جو لوگ خریداری کرتے ہیں ان سے ایٹ دا پوائنٹ آف سیل لی جاتی ہے۔ لیکن وفاقی حکومت نے اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے پہلی مرتبہ اس سال ملاکنڈ ڈویژن کے کارخانوں کے اوپر سیلز ٹیکس آن گڈز مینوفیکچرنگ کے اوپر 10% کے ریٹ سے لگا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملاکنڈ ڈویژن کے اندر ٹیکسیشن کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کے لیے، اس کی سیاسی قیادت کے لیے، اس کی منتخب قیادت کے لیے، اس کی غیر منتخب قیادت کے لیے، ان کے ایلڈرز کے لیے، اس کے ٹریڈرز کمیونٹی کے لیے، کیونکہ ٹریڈرز کمیونٹی بھی ریزسٹ کر رہی ہے۔ اس کے حوالے سے ماضی کے اندر بڑی ہڑتالیں ہوئی ہیں، مطالبے ہوئی ہیں، اور صوبائی حکومت جو کہنا چاہتی ہے کہ ہم نے ٹیکس ایکسٹینڈ نہیں کیے، تو صوبائی حکومت نے سیلز ٹیکس آن سروسز جو کہ صوبائی حکومت کلیکٹ کرتی ہے، کیپرا کلیکٹ کرتی ہے، خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی بنی ہی سیلز ٹیکس آن سروسز کے لیے ہے، وہ ملاکنڈ ڈویژن کو انہوں نے ایکسٹینڈ کی ہے اور قبائلی اضلاع کو بھی ایکسٹینڈ کی ہے۔ اور میرے ساتھ اس وقت کیپرا کی فگرز موجود ہے کہ گزشتہ سال یعنی جو 30 جون 2025 کو ختم ہوگی، اس سال کے دوران کیپرا نے ملاکنڈ ڈویژن سے سیلز ٹیکس آن سروسز کے مد میں 200 ملین روپے کلیکٹ کی ہے۔ تو میں آپ کے ذریعے سے ایک تو ملاکنڈ ڈویژن کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ یہ جو صوبائی حکومت کے علی امین صاحب کہتے ہیں اور ایم این ایس کہتے ہیں کہ ہم ملاکنڈ ڈویژن کے اندر ٹیکس نہیں لگا رہے، تو انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے اور لوگوں سے لے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ود ہولڈنگ ٹیکس بھی لی جا رہی ہے، اور کنٹریکٹر سے بھی ٹیکس لی جا رہی ہے، اور ٹرانسپورٹر سے بھی ٹیکس لی جا رہی ہے، اور وہ ہوٹل اور ریسٹورنٹ سے بھی ٹیکس لی جا رہی ہیں۔ اور میں ملاکنڈ ڈویژن کے عوام کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وفاقی، صوبائی اور ضلعی حکومتوں کی کوئی 70 ٹیکسز ہے۔ اگر ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں نے مزاحمت نہیں کی تو یہ 70 کے 70 ٹیکسز رفتہ رفتہ ملاکنڈ ڈویژن کو ایکسٹینڈ ہو جائیں گے۔ تو جماعت اسلامی اس پوری سچویشن کے اندر ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی، اور جماعت اسلامی 25 جون کو چکدرہ فشنگ ہٹ کے اندر ایک سٹیک ہولڈر کانفرنس کرے گی۔ میرے ساتھ شہراز خان بیٹے ہیں۔ شہراز خان فارمر فائنانس منسٹر رہے، وہ حقوق ملاکنڈ کی تحریک کے جو ملاکنڈ ضلع ہے اس کی بھی سربراہ ہے، اور پوری ملاکنڈ ڈویژن کی جماعت اسلامی کی طرف سے بھی کوآرڈینیٹر ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے آج سے پلان کریں گے، اور ہم تمام تاجر برادری کے مختلف تنظیموں کو، وکلاء کو، میڈیا کے لوگوں کو، پروفیشنل تنظیموں کو، اور ملاکنڈ ڈویژن کے جرگوں کے سربراہوں کو، اور جتنی بھی وہاں ایسے لوگ ہیں
کہ جو بات کر سکتے ہیں، جو لوگوں کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، ان کو ایک جگہ جمع کریں گے اور آئندہ لائحہ عمل 25 جون کو انشاءاللہ تعالی ہم اس حوالے سے طے کریں گے.